وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں مس زینیہ سے جینڈر کے اوپر. ہم بات کر رہے تھے جینڈر کی جو آپ ٹرانسکرپشن ہے یا اس کی جو لارجر پرسپیکٹیو ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اس کو تو ہم نے بہت اچھے سے انالائز کر لیا. مزید اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, میں صرف یہی بات اسٹریس کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے زندگی کیسی ہونی چاہیے, جو ایک معاشرے کا ہمارا تصور ہے, اور معاشرہ کہتا ہے کہ پیدائش سے لے کے آپ کی ڈیتھ ہونے تک مردوں کے لیے بھی ایک مختص کیا ہوا ہے کہ ایسی زندگی ہونی چاہیے, عورتوں کے لیے اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے, اور اس کا تھوڑا سا ایک کنزرویٹو طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا. تو اگر وہ زندگی ویسی نہیں ہوتی ہے تو پھر عورتوں کو بہت بھاری پرائز پے کرنی پڑتی ہے, اور اس کا پھر لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح کے بیانات دے کے. جیسے ایک ارریسپانسبل جو بیان سامنے آیا مختلف جو ہمارے قانونی ادارے ہیں ان کی طرف سے, CCPO لاہور کی جانب سے, اور آفس کی مینجمنٹ کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ بھائی وہ ہمارے جب آفس کی باہر ہیں تو ہماری جوریسڈکشن میں نہیں ہے, اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ. یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا رورل سیٹنگ میں جائیں یا جو ایسے علاقے جو ڈیولپ نہیں ہے زیادہ, جہاں لا اینڈ آرڈر بہت اچھا نہیں ہے, تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواتین کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا, جو ہم آنر کلنگ کی بات کر رہے ہیں, آنر کلنگ میں میلز کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. میں اس بات کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, لیکن ہمیشہ فیمیلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. موسٹلی کیسز فیمیلز کی طرف زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. تو اس کی اگر ہم وجوہات دیکھیں تو جو لوگ پرپیٹریٹ کرتے ہیں یہ کرائم, جو بھائی ہوگا, فادر ہے, ہسبینڈ ہے, جو خواتین کو ختم کر دیتے ہیں آنر کے نام پہ, اور ان کا اس پہ بھی بہت بحث ہوتی ہے کہ آنر کیا ہے, کلنگ میں کیسے آنر ہو سکتی ہے. تو وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیرت کے معاملے میں جا کر اس کو قتل کر دیا. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ اگر آپ ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت ڈسپینسیبل ہے, اس نے اگر ہمارے آنر کو, جو بھی ہماری آنر کی سمجھ ہے, ڈیفینیشن ہے, ان کی جو ڈکشنری کے اندر جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ ہمارا آنر ہے. اگر عورت نے اس کو کراس کیا, اور وہ بھی ہمیں لگا کہ اس نے کراس کیا, وہ اس سے پوچھتے تو نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا, تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور میری کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی, اور اگر میری پکڑ دکڑ ہوئی بھی تو میں نے یہ کہہ دینا ہے کہ آنر ہے اور میں اسی کے ساتھ زندہ رہ جاؤں گا. لیکن کم از کم اپنے ساتھ جو خاتون منسلک ہے میں اس کو یہ نہیں کرنے دوں گا. تو یہ ناٹ اونلی اسپیکس فار دا پرسن ہو کمٹس دا کرائم بٹ آلسو اسپیکس فار دا انٹائر سوسائٹی, جو سمجھتی ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کی سو کالڈ عزت کی علم بردار بنے, عزت کی علم بردار ہے, تکریم کی علم بردار ہے. اور ساتھ میں اس کا کوئی سے بھی نہیں ہے, نہ ہی اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا ہے کہ اس کے مطلب کہ کسی چیز کے اندر ڈیسیشن میکنگ کے اندر وہ انوالو نہیں ہے. بچیوں کی شادیاں کرنی ہے تو بالکل بھی نہیں پوچھا جاتا ہے, لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا ہے, ماں سے ایون کے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ بھئی آپ کی بیٹی کی شادی یہاں پہ ہم کر رہے ہیں. تو خیر ہم اس چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. میں اسی چیز کے ساتھ ایک دوسرا کویشچن لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تشدد ہے یا عدم تحفظ کا شکار ہونے والی جو خواتین کا جو بہت ہائی لیول پہ جو تعلق ہے, وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کم تعلیم یافتہ طبقے سے ہے, اور اکثریت کا تعلق ایسی غریب گھرانوں سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ان کیسز کو ہم کس طریقے سے رپورٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیسز, تو ان کو ہم کیپچر کیسے کیا جا سکتا ہے ان کو؟ یہ جو پوائنٹ ہے کہ ان کا تعلق کس طبقے سے ہے, تو یہ بات یقیناً سامنے آتی ہے کہ بالکل ہمارے جو رورل ایریاز ہیں ان میں زیادہ, یا یہ کہ جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان میں بھی آپ کو یہ شاید زیادہ نظر آتا ہوگا کہ ڈیولپڈ ایریاز میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اگین وہ یہ بات دیکھنے کی ہے کہ وہ کون سے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی, کون سے کی ہوتی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. بالکل ہے. اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ جو ایک انوائرمنٹ ہے جہاں پر ایسے حالات ہوتے ہیں جو خلاف ورزی کی, حقوق کی خلاف ورزی کی کنڈیشنز کریٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ جب ایسی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہو یا اس کا فالو اپ ہو یا پکڑ دھکڑ ہو, تو وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے کہ انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے, یا ایویڈنس یہی کہتا ہے.
آج جو تعلق ہے بہت سارا اس کا ایک غریب طبقے سے ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو ابھی جیسے سرگودا میں ایک کیس رپورٹ ہوا کہ ایک لڑکی نے شادی سے انکار کیا تو اس کو اس کی ناک کاٹ دی. اب یہ کیس ہمارے پاس رپورٹ ہوا ہے لیکن اس کو آگے فردر اس کو پروسیڈ نہیں کیا گیا. عورت نے بھی اس کیس کو واپس لے لیا, رپورٹ ہوا بٹ واپس لے لیا. اگین وہی چیز آ گئی کہ جو آپ کا اوپر والا طبقہ ہے جس نے اس کو کیپچر کرنا ہے وہ اس نے پھر اس کو بالکل ہی ختم کر دیا اس کو. جی جی, ہیومن رائٹس کمیشن آپ کا ایک فارمڈ ہے, آپ اس کے اوپر کام بھی کرتے ہو, تو اس حوالے سے عوام کو, جو ناظرین ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان کو ضرور اس چیز سے آگاہ کیجیے اگر خدا نہ خاصہ ایسا کوئی کیس آپ کے ارد گرد کہیں پہ رپورٹ ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. جی, آپ نے یہ جو کیس سائٹ کیا, آئی تھنک یہ بہت اہم کیس اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے ساتھ ان کو وائلنس کا شکار بنایا گیا یا ان کی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر انہوں نے کوشش کی اس کو ایڈریس کرنے کی, لیکن پھر اس پہ کمپلین واپس لے لی. جی جی, یہ بھی آپ اگر ہم سوچیں تو کیا وجہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کی ناک کو ہٹا دیا جاتا ہے, اتنا شدید اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر بھی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو فالو کرنا, نظام اتنا سپریس کرتا ہے اس کو. بالکل جی, تو ہمارے ملک میں جو دیکھیں 2-3 قسم کے عوامل ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جو وہ سب کے لیے ہیں ہمارے معاشرے میں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آج کچھ ہوتا ہے تو ہم بھی بہت سوچیں گے کہ ایون دو ہم جیسے ایک ایسے جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی یا تھوڑا سا قانون کی پاسداری ہوتی ہے, لوگ ہماری بات سن بھی لیں گے شاید, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ رک جاتے ہیں. جی, اور پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس لیے رکتے ہیں کیونکہ آپ کمزور ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ جائیں گے, آپ کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جائیں گے, پروسیڈ کریں گے, اور آپ جو بھی واٹ اٹ ٹیکس ٹو ہیلپ دا کیس. لیکن اگر آپ کمزور ہیں, اور پھر یہاں پہ ہم کمزور کی بات کریں, خاتون کا ہونا, ایک تو پہلے ہی ان پہ اٹیک ہونا فار دس ریزن کہ وہ عورت ہے, اور اس نے ایک ڈیسیشن لینے کی بات کی, اس نے ایک ڈیسیشن لیا کہ میں اس راستے پہ نہیں چلنا چاہتی, تو سامنے والا جو اس کا گھر والا بھی نہیں تھا, جو ان کا کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی, وہ آئے اور انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا, اور اس حملے کی اتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ اسٹیٹ نے بھی اس کیس کو اپنے اوپر نہیں لیا. اسٹیٹ نے عورت کو چھوڑ دیا کہ آپ پرسیو کریں, اگر آپ کریں گے, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, نہیں کرنا چاہتے تو دیٹ از اپ ٹو یو. تو ہمارے ملک میں یہ جو یہ قانون ہے ہمارے ملک میں جو کہ تشدد, اور پھر تشدد وہ جو ان چیزوں کو پرووک کرتے ہیں نا, پھر جب کیس رپورٹ نہیں ہو رہا یا اس کو پروسیڈ نہیں کیا جا رہا تو وہ تو پھر پرووک کرتا ہے, سوسائٹی کو پرووک کرتا ہے, اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو تو میرے ساتھ کیا ہوگا, چلے بھائی میں بھی کر دیتا ہوں. آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ اس طرح کے انوائرمنٹ کو فیڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی, جو موٹر وے کیس ہے یہ بھی تو اس فیڈنگ کا ہی نتیجہ ہی ہے نا, کہ وہ عصمت دری کر کے نکل گیا اور آج تک وہ قانون کے شکنجے میں نہیں آیا ہے وہ شخص. جی, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹ کو فیڈ کرنا, تو کیا ایسے عوامل ہیں جو کسی بھی انوائرمنٹ کو فیڈ کرتے ہیں؟ جی, اس بات پہ میں آپ کی بات سے میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ ایک قانون کی خلاف ورزی کرنا اور پھر ایک پاور کو پروموٹ کرنے سے اس انوائرمنٹ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ملتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور فیکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں انویزیبلٹی. ٹھیک ہے, ہم نے عورت کو انویزیبل کر دیا ہے. جی, ہم نے عورت کے لیے یہ رکھا ہے کہ بھئی آپ گھر میں بند رہیں, کمرے میں بند رہیں, گھر سے نکلیں گی نہیں ہو سکتے ہیں, جی بات نہیں کر, ان موضوعات پہ آپ بات نہیں کر سکتی. آپ دفتر کے لیے یعنی آپ کام پہ جائیں گے تو آپ یہ کام کر سکتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہیں. آپ ان اوقات پہ جا سکتی ہیں, اس کے علاوہ نہیں جا سکتی ہیں. کنسٹرینٹس آپ کو لگا دیے تو پھر آپ کنڈیوسو انوائرمنٹ میں تو نہیں ہے نا, آپ کو تو آپ کو عورتیں ایکچولی نظر ہی نہیں آتی. آپ پاکستان کے کیا کراچی کے کئی علاقوں میں چلے جائیں, آپ کو سڑک پہ عورتیں نہیں دکھائی دیں گی. آپ سوچیں گے کہ کیا اس علاقے میں عورتیں نہیں رہتی ہیں, لیکن وہ نکل نہیں سکتی. وہ سوسائٹی ہے, اس کی انسیکیورٹی ہے. جی, یعنی اگر وہ وہاں اگر عورتیں باہر نکل بھی جائیں تو ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا, لیکن ان کو اتنا ان ایزی فیل کرایا جائے گا
کہ وہ خود ہی وہ چاہیں گی بھی نہیں کہ وہ باہر اتنا ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, اتنا اگر روڈ پہ آ بھی جاتی ہیں تو وہ نظروں کا اتنا ہراسمنٹ ہے, لوگوں کا ہراسمنٹ ہے, عدم تحفظ اتنا ہے کہ وہ گھر سے نکلنا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اب گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے, ہم گھر کے اندر ہی ٹھیک ہے. بالکل. تو اس کے جو دو ریمیفیکیشنز ہیں, ایک تو عدم تحفظ پہ تو ہم نے کافی بات کی, لیکن میں ایک دو اور باتیں ضرور کرنا چاہتی ہوں جو کہ آپ کی جنرل ویل بینگ سے جس کا تعلق ہے. ایک تو ہے آپ کی ہیلتھ. جب آپ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزاریں جس میں آپ زندگی کے ساتھ انٹریکٹ کریں, آپ باہر نکلیں, آپ لوگوں سے ملے جلیں, آپ بے خوف و خطر, آپ ہیلتھی فیل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. بچیاں, آپ بچیوں کو کہتے ہیں 4-5 سال کی عمر میں کہ اب باہر کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اندر جا کے رہو, تو آپ ان کی گروتھ متاثر کرتے ہیں. لڑکے یہاں پر لمبی ہائٹ کے ہوتے ہیں, لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لڑکیاں یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ کاؤنٹ کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ان کو وٹامن ڈی نہیں ملتا, وہ دھوپ میں نہیں آ سکتی ہیں. تو پاکستان کی جو خواتین ہیں, ساؤتھ ایشیا کی خواتین, وہ اتنی وٹامن ڈی کی ان میں اتنی کمی ہوتی ہے کہ بہت ارلی ایج میں ان کی ہڈیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وٹامن ڈی نہیں ملتا ان کو. پھر ان کو نیوٹریشن نہیں ملتا. آپ پاورٹی کا آپ نے ذکر کیا, تو جب گھروں میں ہم ہوتے ہیں اور ہمارے پاس صرف 12,000 روپے خرچ کرنے کے لیے, اور 4 لڑکے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں, تو ہم کوشش کریں گے بالکل کہ وہ کھانا کھائیں جو باہر جا کے پیسے کما سکتے ہوں, تاکہ وہ ان کی بالکل. تو آپ نے باہر جانے سے کس کو منع کیا؟ لڑکیوں کو منع کیا ہوا ہے. پھر آپ ان کو کھانا بھی نہیں دے رہے ہیں, تو پھر آپ کوشش کریں کہ جلدی سے آپ کے سر کے اوپر سے ہٹ جائیں, شادیاں کر لیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. میڈم میں میں عوامل جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر آج ہمارا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس عدم تحفظ کا شکار خواتین ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے عوامل کیا ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی کہیں اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے؟ ہمارا جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر, جیسے ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک کیس دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی کو ہراس کیا, اس نے ویڈیو بنا کے لڑکی کو بھیجا, اور پھر خیر لڑکی پڑھی لکھی تھی, اس نے رپورٹ کر دیا سائبر کرائم میں, اور اس لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا ود ہز فادر. تو کیا واقعی ہمارا میڈیا بھی اس چیز کا رسپانسبل ہے؟ دیکھیے, میڈیا کو اگین آپ کسی بھی چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. میڈیا کوئی آؤٹ سائڈ فورس نہیں ہے جو کہیں باہر سے آئی اور پھر ہمارے بارے میں بات کر رہی ہے. میڈیا ہم ہی ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں جو یہی اقدار لے کے ٹی وی کے کیمرہ کے آگے جا کے کام کر رہے ہیں, آپ کے جیسے اور لوگوں کے جیسے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈفرینٹ اس سے آ رہے ہیں. تو میڈیا ایکچولی سوسائٹی کی ویلیوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ان کے سامنے ان کو لے کے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میڈیا ساتھ ساتھ میں میڈیا کی بہت زیادہ پاور ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر خواندگی کا ریٹ بہت کم ہے, تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جس کو ہم الیکٹرانک میڈیا, براڈ کاسٹ میڈیا کہتے ہیں, اور اب سوشل میڈیا اس لیے پروموٹ ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اب ڈیوائسز آ گئے ہیں, تھوڑی سی اینڈرائڈ موجود ہے, اور تھوڑا سا ان کو استعمال کرنا آ گیا ہے. لیکن آپ کے جیسا جو میڈیا ہے جو کہ بہت ایزی ہے کنزیوم کرنا, میرے پاس ایک ٹی وی سیٹ ہو تو میں اس کے آگے بیٹھ جاؤں اور آپ جو بات کہیں وہ میں سننے کی میرے میں میرے پاس صلاحیت آ جاتی ہے. تو آپ میڈیا کے پاس بہت زیادہ پاور ہے کہ وہ بات کیا کہتا ہے اور کس طرح کہتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جو میں نے اخذ کیا ہے, کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے, اٹ شوڈ پلے اے ویری رسپانسبل رول ان کاؤنٹرنگ دیز کیسز, کہ ان چیزوں کو کاؤنٹر بھی کرے اور ان چیزوں کو پازیٹیولی پورٹرے بھی کرے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ میڈیا ایجوکیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اس کی ضرورت بھی ہے. ایگزیکٹلی, کہ میڈیا کسی بھی سٹوری میں سے کون سا پوائنٹ پک کرتا ہے, کس طرح پریزنٹ کرتا ہے, کیا میسج دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس کی وجہ سے کوئی مشکل ہو رہی ہے معاشرے میں, کوئی فساد ہو رہا ہے, بگاڑ ہو رہا ہے, تو پھر معاشرے کے پاس یہ طریقہ کار ہو کہ وہ میڈیا تک یہ بات کمیونیکیٹ کر سکے. ہمارا اصل میں آج کا جو پروگرام رکھنے کا مقصد جو تھا, ناظرین کرام, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام تعلیم و تربیت کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم اس طرح کے جو چبھتے موضوع ہیں, جو سینسٹیو ایشوز ہیں, ہم اس کو ڈسکس کریں. اور وینس ٹی وی کی یہ کاوش ہے کہ ہم آپ تک ایک بہترین میسیج آپ تک پہنچا سکیں.
عوام کو عوام کے اندر اویئرنیس کریٹ کر سکیں، اور ان موضوعات کے اوپر بات کرنا انتہائی اہم ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر سے کہ ہم ان چیزوں کا جو اس طرح کی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کا سدباب ممکن ہو سکے، اور ارباب اختیار تک یہ بات پہنچائیں کہ اس کے اوپر قانون سازی کی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین، ابھی ہم پروگرام میں لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت۔